ٹھیک ہے اوپر ہے ساتھی آئے نہیں. الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. وقال تبارک وتعالی في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خيره خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، الحمدللہ جس مبارک مجلس میں جس عمل میں ہم شریک ہوئے، یہ بڑا مبارک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی قرآن کریم میں، خاص بندوں کی، کہ راتوں میں میرے سامنے اٹھتے ہیں. ویسے تو اللہ کی ساری انسانیت اللہ کے بندے ہیں، مگر خاص اللہ کے بندے ہیں جن کی صفات اللہ بیان کر رہے ہیں. صفات اوپر سے چڑھ رہی ہے. پہلے اللہ نے اپنی طاقت کو، قدرت کو بیان کیا، اس کے بعد کہا والذین اذا خاطبهم الجاہلون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے خاص بندے جس کو رجال اللہ کہتے ہیں، رجال اللہ یعنی اللہ والے. ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ والا کون ہے؟ کس خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اللہ والا؟ اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اللہ بیان کرے. سب سے پہلی صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے مقابلے پر اتر آتے ہیں یا جاہلانہ ان کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو وہ جاہلانہ سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے. یہ اللہ والوں کی پہلی صفت اللہ بیان کرے. جس معرفت کے لائن سے ہم لگے ہوئے ہیں، یہ صفت ہمارے اندر پہلے آنا کہ دنیا ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. آدمی کے جذبات، آدمی کی خواہشات، یا آدمی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، یا آدمی کی امیج اور عزت کے اوپر داغ آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت برداشت نہیں کرتا ہے. بعض اللہ والوں کو زندگی میں دیکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک باندھی تھی، بہت اللہ والی بھی تھی. وہ کہنے لگی جس کے غلامی کر رہی تھی، تمہارے پاس تو کچھ مال نہیں، اب تم کنگال ہو گئے، ایک کام کرو مجھے بیچ دو. کہنے لگے میں بیچوں گا کس کو؟ کہنے لگے کہ راستہ بتا دی تم. بولے کیا ہے؟ کہا نظام الدین کو بھیج دو مجھے. بولے تو نظام الدین کے پاس کیوں جانا چاہتی؟ نظام الدین کہہ رہے کہ میں بہت چرچا ان کا سن رہی ہوں. چرچا جب ہوتا ہے ولایت کا، یوں ہی نہیں ہوتا. ان میں 3 چیزیں ہو نا تو وہ ولی مانا جائے گا میری نگاہ میں. باندھی بول رہی. سب سے پہلی چیز، جتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں برائی بھی کرنا ان کی.
آج ہم چاہتے ہیں ایسے۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت کیا اور محنت کرنے کے بعد ایک مقام تک پہنچے تو اپنے شیخ کو 3 باتیں لکھی تھی کہ حضرت اب میری یہ کیفیت ہے، اس میں سے تیسری کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی برائی اب دونوں میرے نگاہ میں ایک ہو گئے۔ تعریف کرنے سے میرا دل ابھر رہا نہیں اور برائی کرنے سے مجھے چوٹ نہیں پہنچ رہی۔ تعریف کر رہا ہوں تو میں اللہ کی طرف جاؤں میں کس قابل ہوں، اور برائی کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں بنا کس سے۔ اور دوسری چیز جو اشکالات مجھے پیش آتے تھے وہ الحمدللہ ختم ہو گئے، اب مطمئن ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معمولی عالم تھے، حاجی صاحب کو لکھا ہے، حاجی صاحب مولانا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور 40 دن میں تو خلافت بھی دے دیا تھا، 40 ہی دن کے اندر، اور 24 گھنٹے اللہ کا ذکر تھا۔ پھر وہ عجیب و غریب کرامتوں کو اور کشف کے معاملات ایسے تھے کہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہم۔ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا حال، 24 گھنٹے۔ تو پہلی چیز وہ باندھی کی کہنی کہ ولایت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا بھی بولتے ہیں اور بعض لوگ برا بھی بولتے ہیں۔ سب اچھا بول رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں سب کے ساتھ ملا ہوا ہے، سب پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب حق بولے گا تو ظاہر ہے کہ جس کو حق پسند نہیں وہ برداشت نہیں کرے گا، مخالفت کریں گے۔ اور ایک باندھی بول رہی ہے، کام میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ نظام الدین کے بارے میں، اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت چرچا چل رہا ہے، ایسے ہے ویسے ہیں، مگر ان کی تعریف تو سنی، برائی کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز ولایت کی نشانی کیا ہے؟ کہنے کو سو حلال روزی ملتی ہے، یہاں تو میں دیکھ رہی کہ ان کماتے وماتے کچھ بھی نہیں اور ان کی ولایت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تیسری چیز کوئی ایک بیماری ان کو لگی ہوئی رہی، یہ ایک باندھی بتا رہی ہے۔ وہ کہا اللہ کے بندی تم کے پیچھے کیوں پڑ رہی؟ کہنے لگی تم میرے کو ان کے ہاتھ سے تو بھیج دو، بعد میں لینا کیوں نہیں ہوتا، تم آپس میں بلا لو مجھے، مگر مجھے دیکھنا ہے، ان کا بھانڈا پھوڑنا ہے مجھے۔ کہنے کی بہت اچھی بات ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کہ حضرت میرے پاس باندھی ہے، میں مالدار آدمی ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، خرید لو۔ حضرت نے کہا کہ بات ایسی ہے تو لے لے۔ حضرت کے دل پہ رحم ہوگا کہ ہاں یہ میرے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھالو، اہل اللہ کے پاس جانا ہے تو دل کو سنبھال کے جانا، اہل علم کے پاس جانا تو زبان سنبھالنا، سمجھ میں ہے؟ تو اہل علم کے پاس جو ہے جب ٹر 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 شروع ہو گئی ہے، وہ پہاڑ علموں کے ہوتے ہیں اور ہماری چڑھ رہی ہے بس۔ اور اہل اللہ کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے بیٹھنا، کچھ خیال بھی آگا تو گرفت ہوتی ہے، خیال بھی آیا تو۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 آدمی چڑھ رہے راستے سے، ایک بزرگ کا چرچا ہوا، بہت کامل آدمی ہے۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا، جوانی کا پیریڈ تھا، دیکھو اللہ والوں کے پاس کیا سنبھالنا، اس کو یہ بات ہمارے آپ جو ہے عمل میں لا لینی ہے۔ علماء کے پاس زبان سنبھالنی ہے، اہل اللہ کے پاس قلب سنبھالنا ہے۔ اب خواجہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک تاجر آدمی اور ایک بڑے عالم، تینوں نکلے بزرگ کی ملاقات کے لیے۔ اب تینوں کے الگ الگ خیال آئے۔ تاجر بولا یار میں جا رہا ہوں، دعا کی درخواست کر لوں گا، کچھ مال پانی اللہ تعالیٰ دے دے۔ تاجروں کو کیا ہونا، تاجروں کو، مگر جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے بہت ڈینگے مار رہے، دیکھتا ہوں ان کو بھی۔ اہل علم جو تھے ان کے ذہن میں بات آئی کہ بہت چٹ رہا ان کا چرچا، ان کو سوالات کروں گا، سوالات کر کے دلائل کے اس میں ان کو پھانس دوں گا اور پھر ان کے ایسا بھانڈا پڑوں گا، ایسا کروں گا۔ بہرحال وہ بات جیسے آج کل نئی جنرل جو علماء کی پیدا ہو رہی ہے، اس میں بعض علماء میں سے ایسے نوجوان آ رہے ہیں کہ جو سب کو حلقہ سمجھتے ہیں، ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے کہ کون کس مقام کا حامل ہے۔ ظاہری حالت دیکھ کر کبھی بھی کسی پر فتویٰ نہیں لگانا۔ ہماری جو تربیت ہو رہی ہے نا، تربیت، یہ جو ہم کو مجلس میں بلایا جا رہا ہے شب بیداری میں، ایک عمل کے ساتھ تربیت کا بھی عمل ہے ہمارے پاس۔ کیا تربیت کیا ہوتی ہے، اور اہل اللہ کی اور اہل معرفت کا کام کرنے والوں کو کون کون سی چیزیں کرنا پڑتی ہیں اور کون کون چیزوں سے نقصان ہے، معرفت کے راستے میں کون سی چیزیں رہزن ہیں، جو ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کون سی ایسی چیزیں جو ناکام کر رہی، کون سے ایسے پنکچر ہے جو ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھنے دے رہے؟
کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری اتنی محنت کے بعد بھی پانی پھیر رہا ہے؟ پانی کہاں مر رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مٹکا بھرے جا رہے ہیں اور شیطان نے نیچے سے مٹکا پھوڑ دیا، بڑھتے جاؤ جو جنید صاحب، اور ہم تو سمجھ رہے ہیں محنت رات دن ہماری ہو رہی ہے۔ یہ پنچروں کو دیکھنا کاملین کا کام ہوتا ہے، اس وجہ سے شیخ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شیخ یوں ہی نہیں ہوتے، دیکھتے ہیں کہاں پانی مر رہا ہے، اور پھر وہاں پر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے، دکھتی رگ پر۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک عالم اور ایک تاجر، تینوں کی نیتیں الگ ہے۔ غوث پاک کو پوچھا تم کیوں جا رہے بھائی؟ وہ بزرگ کو ملے، کہنے لگے بھائی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے میری اصلاح فرما دے۔ اب وہ کون ہے کیا ہے، جیسا آج کل چلتا نا، بہت سن رہے نام، چرچا دیکھنے جائیں گے، تماشا دیکھنے نہیں جانا، اپنی اصلاح کے لیے جانا۔ پتہ نہیں اللہ کس کی برکت سے کیا کام کروا دے، کچھ نہیں بتا سکتے کون کس مقام کا حامل ہے اور کس کے ذریعے اللہ کیا کام لے رہا ہے۔ آج بھی اس پیریڈ کے اندر، آج بھی، اس لیے جو آدمی بڑا بنتا ہے نا، بڑا بنتا، آج ایک کے ساتھ بڑا پڑے گا۔ پہاڑ پہ چڑھنا ہے نا تو ٹائٹ نہیں چلو گے، آپ سینہ تان کے چلو گے تو پہاڑ کے نیچے سے گر جاؤ گے۔ پہاڑ پہ ہم کو چڑھنا ہے تو عاجزی کے ساتھ جھک کے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اور مجھ سے۔ جس دن آدمی بڑا سمجھتا اس دن دوسرے کو حقیر سمجھتا، اور وہیں سے تباہی اس کی شروع ہو جاتی۔ سلوک کا سب سے بڑا خطرناک مہلک مرض اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جی حضرت علامہ حجویری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کئی امراض بیان کیے، کئی امراض سلوک کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں، سالک چلتے چلتے شیطان اس کے اندر ڈالتا چلا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر دوسروں کے پاس جاتا بھی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو نا جی، شمس الدین ترک پانی پتی، یہ کون ہے؟ ہمارے شجرے میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو ہمارا شجرہ کبھی کبھی پڑھنا بھی، ان کی برکت سے دعا بھی مانگنے کی، مولا یہ تیرے چہیتے لوگ ہیں، ان کی برکت سے ہمارے مسئلے حل کر دے، ہم کو معرفت کے لائن بتا دے، ہمارے پر شرح صدر کھول دے، ہمیں اپنے قریب بلا دے، تو اللہ ان کی برکت سے بھی چلا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی شجرہ پڑھنا چاہیے۔ تو شمس الدین ترکپتی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید کس کے ہیں؟ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے۔ صابر پیا رحمۃ اللہ نے شمس الدین کو خلافت دی اور کہا کہ دیکھو پانی پت جانا ہے تم کو، پانی پت مقام سنبھالنا ہے۔ ہم کو حضرت نے بولے تم خندار سنبھالو، کس کو بولے عمری سنبھالو، کس کو تو باپ کو جانے کو تیار نہیں، دیکھیں گے نا، جا رہے نا، مہینوں گنتی ہو جا رہے، بیرون کا کام اندرون کا کام، بیرون کا کام اندرون کا کام، وہی پورے مشورے میں چل رہا، باقی کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا کرے جہاں تھے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، ہم نے اب اللہ اس کے نبی کو اپنا ٹائم دے دیا، بچی کچی زندگی، اب نہ میرا وقت ہے، نہ میرا مال ہے، نہ میری چاہت ہے، اپنی ساری چیزیں میں نے حضرت کے حوالے کر دیا، تب جا کر ہم کام کر سکے، میری دکان بھی چلے، میرے گھر بار بھی چلے، میرا کام بھی چلے، اور پھر سلوک کا کام بھی چلے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے سلوک میں، پارٹنرشپ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جیسے میں لا شریک ہے نا، ایسے دل میں بھی لا شریک لا لو تم، میں ہوں گا باقی کوئی نہیں، اگر کوئی لا لیا تو میں وہاں سے ہٹا، کیونکہ میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، جہاں میری چلے گی وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ ہم تو اس میں سب کچھ بٹھا رہے، بیوی بھی، بچی بھی، دکان بھی، دوست بھی، ٹائم ملا تو آئیں گے، تو پھر کام کیسا بنے گا؟ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بولنے پر پانی پت گئے، اور وہاں آلریڈی ایک بزرگ تھے قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بولی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تھے۔ معلوم ہوا کہ شمس الدین ترک آئے ہوئے۔ اب دیکھو دونوں بھی کامل ہیں، دونوں بھی کامل ہیں۔ میرے جیسا ہوتا تو اپنی بڑائی ظاہر کر دیتا، جیسے آج کل ہو رہا نا، ہمارا ساتھی اگر اس کو اچھے مبشرات دیکھے، دوسرے کو یوں لائٹ لے رہا ہوں، اتنے کو دیا تو اس کو بھی دیں گا نا، اس کے خزانے میں کم ہے کیا؟ اور کب کھولیں گا بتا نہیں سکتے۔ غوث پاک کو غوث پاک کا مقام کب ملا ہوا ہے؟ میں نے ان بزرگوں کو ہسٹریاں پڑھنے کے بعد پتہ چلا اللہ کو کون سی عطا کب کس کی پسند نہیں کیا، کہاں مقام پہنچائیں گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔
اللہ کو نہ محنت کی ضرورت ہے، اللہ کو صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں مخلص بن کے چل، مخلص بن کے چل۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کرے اور سرکار نے 23 سال محنت کرے۔ مقام نبوت کس کا بلند ہے؟ کیوں جی 950 سال اب بڑے ہیں کہ 23 سال بڑے ہیں؟ پھر نوح علیہ السلام کا مقام بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا نوح علیہ السلام تو بولے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، دن رات سمجھایا اللہ میں، بھاگ رہے، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، ہر حال میں سمجھایا ان کو۔ میں کہہ رہا سرکار کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے محبوب ہیں اور میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، جس نے میرے محبوب کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور کہا میرے محبوب تم اتنا پریشان مت ہونا، اتنا غمزدہ نہیں ہونا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دو۔ یہ جملہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، نہ ابراہیم کے بارے میں کہا۔ کیوں؟ یہاں سینے میں ہمدردی بھری ہوئی تھی، حالانکہ نوح علیہ السلام کے سینے میں بھی ہمدردی تھی، مگر یہاں کی ایک کوالٹی تھی نبوت کے سینے میں، سرکار کے ذات کے سینے میں، سینے کے اندر آواز آتی تھی انسانیت کی ہمدردی۔ تو یاد رکھنا محنتیں اپنی جگہ پر ہیں، مخلص ہونا، اللہ کے لیے کرنا اور پوری صفات کے ساتھ اصول کے ساتھ چلنا، اللہ نواز دیتے ہیں۔ شمس الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ اچھا تو انہوں نے کیا کرے، ایک پانی کا پیالہ اپنے مرید کے ہاتھ سے بھیج دیے۔ اب پیالے میں پانی ہے، اس میں کیا راز ہے اہل اللہ جانتے، سنار کی بات جانتا۔ قریشی کو پوچھو کیسے باتیں کرتے اور باغوانوں کو پوچھو کیسے باتیں کرتے، دستہ لیا، نانٹا پستر ہے اور سیبت ہے اور کیسا ہے، کیا کیا قریشیوں کی بھی لینگویج الگ ہے، اور فارسی میں بولتے قریشی کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم فارسی کیا ہے مگر فارسی میں بولتے ہیں، حالانکہ فارسی وہ نہیں ہے۔ تو ایسی اہل اللہ کے کچھ رموز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کی بات بتا دیتے ہیں اشارتاً۔ تو انہوں نے بھیجے، مرید کو کیا معلوم کہ حضرت نے دیتی، حضرت شمس الدین ترکمانی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پھول گلاب کا دیا، اس پہ ڈال دیا، کہا جاؤ واپس لے جاؤ۔ مرید بول رہا ادھر سے پانی لے کے آیا، ادھر سے پانی میں پیالے میں پھول رکھ کے ڈالے، ہے کیا ماجرا؟ حضرت بولی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اب ہمارا کام نہیں چلو یہاں سے۔ حضرت میں کو مسئلہ سمجھاؤ کیا ہے، یہ راز ہوتے ہیں، یہ سلوک کے راستے میں چلا تو سمجھ میں آتا راز کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ نظام حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، خواجہ سلیم غالباً، ان کا جو کام کرنے والا، حجامت کرنے والا لائق تھا، بہت بول رہا کہ حضرت میرے کو جانے کی اجازت دے دو، میں خواجہ اجمیری کے مزار پہ جا کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہاں جاتا نہیں چھوڑنا، انہیں نہیں میرے کو اجازت دے دو۔ اب ان کو آیا غصہ، جو دیکھا وہ درگاہ پہ، جو دکھا وہ درگاہ پہ، انہوں نے ایک چٹھی لکھی، لکھ کے انہیں دیکھ جب تم اجمیر شریف جائے گا تو اجمیر کی فلاں جگہ پر ایک دیوار پر ایک بڑے میاں بیٹھے رہیں گے، ان کو یہ چٹھی دے دینا۔ کہنے کی اجازت ہے؟ بولے ہاں اجازت ہے۔ بولے بہت اچھی بات ہے، لاؤ کام کر دے تو تمہارا۔ وہ چٹھی لے کے نکلا، 11:15 بجے 11:30 تک کرتا ہوں، کدھر سے کدھر نکل رہی گاڑی، یہ سب حضرت کا فیض، حضرت وہاں بیٹھے ہوئے، حضرت نے اجازت دی تب جا کر یہ چیزیں، تو یہ چیزیں میرے بھی ذہن میں نہیں تھی۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، فاتحہ واتحہ پڑھی، اور وہ ڈھونڈ رہا وہ جگہ کا، ہی دیکھا کہ ہاں ایک بڑے یہاں بیٹھے ہیں، او ان کو میرے شیخ نے دینے کے لیے کہا، وہ لیا چٹھی حضرت کے پاس دی، حضرت نے دیکھے، وہ بڑے میاں جو بیٹھے تھے دیکھے، پیچھے سے ایک چیز لکھ دی، سمجھا، تیرے شیخ کو دے، چل۔ اب وہ لکھے والا بھی ایسا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب حضرت کے پاس ہے، حضرت نے لیے، مرید نے دے دیا، لینے کے بعد خاموش، کچھ نہیں بولے، جیب میں ڈال دیے۔ اب پکڑا نا مرید، اپنے جیسا رہا تو کیسا کرتا، بتانا پڑتا، بولتا ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی میں نے چٹھی پہلے جو لکھا تھا نا، خواجہ اجمیری کو لکھا تھا، کئی کو کرامات بتا رہے، بند کرو نا، لوگ مسجد میں جانا چھوڑ کے تمہارے درگاہ پہ آ رہے۔ میں نے یہ لکھ کے دیا، انہوں نے، وہ اجمیری تھے جو تمہیں ملا، خواجہ اجمیری تھے جو جس کو تمہیں ملا، انہوں نے پیچھے لکھے، ایک کو روک نہیں سکا، ہزاروں کو روکو، یہ جو آ رہا تھا اس کو نہیں روک سکا، ہزاروں کو روکو۔ یہ محبت کے اشارے ہوتے ہیں۔
تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھول ڈال کے دے دیا. حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو حضرت نے سمجھایا، دیکھ میں نے جو پیالے میں پانی بھر کے دیا تھا وہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم کہیں تو آئے یہاں، یہ پانی پت کے پورے علاقے میں میری چھاپ چل رہی ہے، میری ولایت چل رہی ہے، میری روحانیت چل رہی ہے، یہاں بھرا ہوا ہے پورا پانی پت، تمہاری ضرورت نہیں تھی، تم کہیں اور چلے جاؤ. تو انہوں نے گلاب کا پھول ڈال کے کہا کہ حضرت میں یہاں کا ڈسٹرب کرنے نہیں آیا، جیسے پانی کے اوپر گلاب کا پھول تیرتا ہے میں ویسے ہی آپ کے ساتھ رہوں گا. میں مخالفت نہیں کر. حضرت نے کہا بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بولی خندر پانی پتی بول رہے، کہا بھائی اب ہمارا کام ہو گیا. ایسے نکلے پھر اپنے جنگل پہ جا کر اپنا مسئلہ بتایا. تو اہل اللہ کی بات یہ ہوتی. تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی اللہ والوں کے پاس جاؤ یا کسی کو اپنے قریب کرو یا کسی سے ملاقات کرو تو یہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو کمتر مت سمجھو، اور مخلص بن کر کام چلتے رہو اور کام میں استقامت پیدا رکھو. جتنی ہم سے محنت ہو رہی ہے اس میں استقامت، اور دل کو اللہ والوں کے پاس سنبھالو. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا کہ تینوں افراد نکلے ملاقات کے لیے. اچھا، نہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور نہ وہ عالم دین نے دیکھے تھے، نہ وہ تاجر نے دیکھا تھا، مگر ملاقات کے لیے گئے. ہم گئے تھے دیکھتے بہت ڈینگے مار رہے، بہت چڑھ رہی چڑھتا ہوں. اس طریقے سے چاہے وہ ہمارے سلسلے سے ہو یا نہ ہو، سارے سلسلے جاتے کہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سرکار کے بغیر کسی کو ولایت نہ ملتی. لاکھ محنت کر لے، تم کو بتاؤں میں جوگیاں کتنی محنت کرتے، تصور نہیں کر سکتے. ان کے اندر 8 اسٹیپ ہوتے محنت کے. 8 کون کون تھے؟ غور سے سنو. خالی ایران سے ہندوستان میں جادو آیا، اور جادو جب آیا تھا تو جادو کے ذریعے سے کرامتیں بتاتے تھے، شعبدے بتاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو اپنے جال میں پھانستے تھے. اور پھر ایک پیریڈ آتا تھا کہ ان کو خدا بنا دیتے. ان کی محنت کے طریقے کیا تھے؟ یوں ہی شعبدے نہیں بتا سکتے تھے، کرامت یوں ہی نہیں بتا سکتے، کرشمے یوں ہی نہیں بتا سکتے، تو محنت کرتے تھے. جو ہماری محنت ہے نا، یہ ان کی محنت کے مقابلے میں 10% بھی نہیں، مگر ہم اس سے بڑے مقام حاصل کر لیتے، وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے. ان کے اندر 8 اسٹیپ ہوتے محنت کے. جوگیوں کے اندر سب سے پہلے انہوں نفس کی مخالفت کرتے. دل یہ کھانا بولے تو نہیں کھاتے، یہ کرنا بولے تو نہیں کرتے، یہ آسان کام نہیں. اور نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی کی طرف لے جاتا ہے. جو جی میں آیا اس کی مخالفت کرنے میں ان کے 6 مہینے چلے جاتے ہیں. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اور یہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم تو ولایت کے درجے پر پہنچ جائیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، پھوڑا تھا ان کے اندر، لوٹتے تھے اس طریقے سے لوٹتے تھے جب طبیعت خراب ہو جاتی تھی. تو مریدین دیکھے کہ اس کا دم ایک جوگی کو آتا ہے. حضرت کے ہوش میں آنے بعد حضرت ہم نے دوا اور سب کر کے دیکھے، مگر ایک جوگی ہے، وہ پتہ نہیں کیا پڑتا کیا نہیں کرتا، مگر وہ دم کرتے درد ختم ہو جاتا. ہماری طرف میں کسی غیر مسلم کا احسان نہیں لیتا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ. پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر طبیعت خراب ہوئی. مریض نے کہا کہ حضرت کیا کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ کریں گے، بعد میں ماریں گے، ٹچ ہوں گا نا، مگر ہم طبیعت سیریس ہو رہی ہے دیکھ نہیں سکتے. جوگی کو بلا کے جوگی نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کیا پڑھنا تھا پڑھا، اور سیدھا نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کا درد ختم ہو گیا. اب جب درد ختم ہو گیا تو حضرت ہوش میں آگے دیکھا جوگی. تو آپ مریدین پہ غصہ تو سب کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، مگر حضرت نے سے کہا کہ بھائی آپ کو بھگوان نے یہ چیز عطا فرمائی؟ بولے ہاں. کس سے سیکھا؟ کہاں میرے اپنے گرو سے سکھایا. بولے یہ ایسا مقام تمہارے پاس کیسا آیا کہ تم ہاتھ رکھتے ہی کام بن گیا؟ کہنے لگے وہ ایک راز ہے. نہیں تمہارے گرو نے سکھایا ہوگا نا کچھ. کہنے لگے ایک چیز سکھائی تھی کہ جو دل بولا وہ نہیں کرنا، جو نفس بولا وہ نہیں کرنا، اس کے خلاف کرنا. اس کی وجہ سے، وہ پریکٹس کی وجہ سے یہ طاقت میرے اندر پیدا ہو گئی. میں کسی بھی بیمار پر ہاتھ رکھ دیتا، بیماری ختم ہو جاتی. کہنے لگے اب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے جگہ پہ لائے. کہنے لگے تمہارے گرو نے کیا کہا کہ نفس کی مخالفت کرنا، تو یہ فن تمہارے ہاتھ میں آئے گا، اس میں تم ماہر بنو گے، اور تم ماہر بن چکے ہیں. ستسنگ پہ تو تمہارا نفس بولتا ہی ماننا ہے نا کہ نہیں. اب جوگی پھنسا، جوگی پھنسا کیا بولتا. کہنے لگے نہیں تو پھر گرو کی بات مانو.
نفس کی مخالفت کرو، ایمان لیا نہیں تو سارا فن کا ستن ہے. بس اس کو ایمان لانا پڑا. مریدین کو بعد میں کہا اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اللہ نے میرے پر اس کا احسان نہیں رکھا، اس کو ایمان میں داخل کر. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے یہ نفس کی مخالفت کا جوگیوں کے پاس. یہ سادھو سنت یوں نہیں بنتے. ہمارے پاس اتنی محنت نہیں ہوتی نفس کی مخالفت کی. نفس کی مخالفت کرنے والے تو بہت بڑے اللہ والے تھے. جی بوڑھا ایک بزرگ ہے، ان کا دل بول رہا تھا ایک دن یار جلیبی کھانے. کیا کھانا؟ مگر شیخ نے سکھایا تھا جی جو بولا وہ نہیں کرنا. آج جی بولا تھا کیا آنا ہے؟ کہاں بیٹھنا یار، 12 بجے تک بیٹھو، بیان سنو، ذکر کرو، کھانا کھاؤ، سو پھر. اب وہ بزرگ کا دل بولا کھانا جلیبی. انہوں نے بولے پیسے نہیں میرے پاس. نفس کو سمجھا رہے، سمجھنے کا نام لے رہا نہیں. جلیبی کی دکان دیکھی ہے کون، کیا کرنا بھائی. اب اس کو تو ادب سکھانا ضروری ہے نفس کو. قرآن کریم نے 7 قسمیں کھا کر نفس کی کیفیت بیان کیا. اتنی قسم قرآن نے کہیں بھی نہیں کھایا. کتنے قسم؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 2 چیزیں ہم نے نفس میں ڈالی. اتنی قسم کھا کے اللہ بڑے، چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی، زمین کی، آسمان کی. اللہ قسم کھا رہے. کیوں؟ یہ اتنی ڈینجر چیز ہے. یہ بن گئی تو پھر نفس مطمئنہ بنتی. یا ایت النفس، تو اس نفس کو اللہ کہہ رہے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا میں تجھ سے خوش ہو گیا، اب میرے پاس آ جا. نہ صرف خوش ہوگا، تجھے خوش بھی کر دوں گا. فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں آ جا، میرے نبیوں میں آ، صدیقین میں آ، شہداء میں آ، صالحین میں آ، میرے چہیتوں میں آ، میرے چاہنے والوں میں آ جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. تم کو وہاں نبی ملیں گے، صحابہ ملیں گے، اہل اللہ ملیں گے، علماء صالحین ملیں گے. کس کو بول رہے اللہ؟ اور کس زمرے میں شمار کر رہے ہیں؟ جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا. یہ نفس مطمئنہ بنتا نہیں ہے آسانی سے. اب وہ بزرگ کا دل کھانا بول رہا، کیا کرنا؟ بڑے پریشان ہو گئے. پیسے بھی نہیں، نفس کو سمجھا رہے، نہیں ماننے کو تیار ہو. رات کا ٹائم ہوا، دروازہ جلیبی حلوے والے نے لگا دیا. ابھی بزرگ اندر داخل ہو گئے. نفس کو بولے دیکھ اچھی بات نہیں چوری کرنا. انہیں بولا نہیں کھانا ہے تو کھانا ہے. اب اندر بیٹھے جلیبی کھا رہے. مالک اٹھا، اتنی رات کا 12 بج گئے، اندھیرا ہے، دروازہ بھی بند دکھ رہا. ارے بڑے میاں شوق سے کھا رہے. حیرت میں آیا، باہر آ کے دیکھا تو بہت غصے میں آیا. کہاں کہ رات میں اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے؟ چوری کرنا ہے، شام آتی تم کو داڑھی ہے، تم کو جبہ ہے، اور یہ ایسے. کہنے لگے نہیں اس کو بولا، بولے کھا. انہیں کس کو کھا بول رہے؟ اب وہ نفس کو بولے تھے کھا. اب اتنے گالیاں بھی سن رہے تھے، بولے کھا. بولا یہ سر کیا لے لیا ڈنڈا، جم مارا میں. اب مارا تو مار لگنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اور نیچے سے کیا بولے کھا. اوپر سے ڈنڈے بڑھ رہے، اس کو بولے کھا. بولے یہ کیا ماجرا، کھا کس کو بول رہے آخر؟ مارتے مارتے انہیں تھک گیا تھا. دیکھا بڑے میاں کچھ بول ہی نہیں رہے. غصے میں آتے نا. بہت دیر کے بعد پھر ان کے آنکھوں سے آنسو پہنچا. کہاں کہ کیا ماجرا؟ کہنے لگے صبح سے سمجھا رہا ہے اس کو نفس کو جلیبی نہ کو کھو رہے، مگر سنتا کہاں تھا. اس لیے اب اتنا مارنے کے بعد بھی پھر کھا رہا تھا. اس لیے بولا تھا آج جی بھر کے کھا لے، پھر کبھی جلیبی کا نام لیا تو ڈنڈے یاد رکھ لے. ایسا کرتے. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جوگیوں کے پاس. دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے اوقات کو پابندی کے ساتھ لاتے ہوں. کسی وقت میں جو کام کرنا اس میں ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں کرتے. تیسرا مجاہدہ ان کا کہ انوشٹھان میں بیٹھتے ہیں. انوشٹھان میں 84 طریقے سے بیٹھتے ہیں. کتنے؟ اس میں ایک طریقہ اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ پورے یاد ہمارے پاس تو رگے کے ماؤس بولتے ہیں ہم اس کو، جس میں یہ ہوتا ہے رگ پکڑنی ہوتی ہے، جہاں سے دل کا تعلق ہوتا ہے. ذکر بھی جہر کرتے ہو ختم پکڑتے ہیں نا، تو انہیں تو 6 گھنٹے کا مجاہدہ ہوتا ہے اس میں پڑے آتے. یہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کا.
یہ ہونے کے بعد چوتھے اسٹیپ میں وہ حبس دم کرتے ہیں. حبس دم میں سانس نیچے کی نیچے روک دیتے ہیں، اور کبھی سانس نیچے کے روکنے کے بعد کیفیت یہ پیدا کرتے کہ پیٹوں کے ذریعے سے ایسے دھوئیں نکلنا محسوس ہوتے، اور پھر اسی سانس کو اوپر لے جا کر دماغ تک لے کر آتے ہیں. یہ آسانی سے نہیں ہوتا، یہ اتنی مجاہدہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کو صرف حضرت نے ہم کو مختصر انداز بتایا. ابھی تو ہم کو سلوک اور معرفت کے لائن میں جو اسباق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. ہمارے پاس ذکر جہری جو ہے نا 2 ضربی ذکر ہے. کتنی ہے؟ اللہ اللہ 2 ضرب ہے. ویسے اللہ والوں کے پاس چشتیہ سلسلے میں 7 ضربی ذکر ہوتا ہے. کتنے؟ 7 ضربی. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ علم میں رکھنا ہے. عمل تو ہم کو یہ 2 ضربی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ آسان بھی ہے اور نتائج بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہماری ہمت بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اور خصوصاً حضرت نے یہ سارے کے سارے چیزوں کو ایک طرف رکھے. مگر علمی اعتبار سے اس کا علم ہم کو ہونا ضروری ہے کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے کے اسباق کیا ہے، طریقے کیا ہے، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں. 7 طریقے سے ذکر ہوتا ہے. 7 ضربی بولتے ہیں اس کو. پہلی ضرب ادھر لگائیں گے، دوسری ضرب ادھر لگائیں گے، تیسری ضرب سامنے لگائیں گے، چوتھی ضرب پیچھے لگائیں گے، 5ویں ضرب اوپر لگائیں گے، 6ٹھی ضرب زمین پہ لگائیں گے، اور 7ویں ضرب دل پہ لگائیں گے. یہ اس طریقے سے ہمارے پاس تو 2 ہی ضرب ہے، اللہ وہ اللہ کی. اور یہ عام طور پہ الحمدللہ فائدہ مند ہے اور چل رہا ہے. اور ہمارے پاس آسانی اس لیے کی گئی اور شارٹ راستہ اس سے کہ ہم ابھی تو لطائف پہ محنت بھی نہیں کر رہے، اور اپنے سلسلے میں لطائف پہ محنت ہے، مگر حضرت نے کیوں نہیں کیا اور بزرگ آج کیوں نہیں کر رہے. اس کی وجہ خاص اس کو بتانا چاہ رہا ہوں میں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم لطیفوں میں الجھے رہیں گے تو ترقی کیسے کرو گے. اور آپ ٹائم پیریڈ کم ہے، 60-70 سال کا زمانہ ہے. 40 سال کراس ہو گئے تو جانے کا ٹائم قریب آ گیا. کون کب جائے گا کچھ نہیں بتا سکتے. اور یہ زمانہ نیٹ کا ہے، فاسٹ سروس بول رہے آپ. اگر ہم ایک ایک لطیفے کو اجاگر کرتے بیٹھتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تو پھر 7 لطیفے ہیں. قادریہ سلسلے میں 8 لطیفے ہیں، نقش بندی سلسلے میں 10 لطیفے ہیں. ان لطائف کی محنت کرتے 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 بڑھاپا آ جاتا. تو ہم نے دیکھا کہ ان لطیفوں کا مرکزی لطیفہ کون سا ہے؟ قلب اور روح ہے. تو قلب بیدار ہوگا، جیسے یہ قلب بیدار ہوگا تو سب کو آٹومیٹک بیدار کر دے گا. جیسے کئی آج کل الیکٹرانک چیزیں دکھ رہی ہیں کہ ایک جگہ لائٹ جلا دو یا ایک بتی جلا دو، اس کا کنیکشن سارے بتیوں کا ہے. یہاں کھٹکا مارا کہ سارے کے سارے فوکس آ گئے. تو آج کی پیریڈ کے اندر امت کے حالات کو دیکھ کر اور وقت کی کمی کو محسوس کر کے اور ہماری محنتیں اور ہماری قوہ مضبوط نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم کو شارٹ راستہ بتایا گیا کہ قلب پر محنت اتنی کرو کہ سارے لطائف بیدار ہو جائے. مگر یہ علمی اعتبار سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ لطیفے کیا ہوتے ہیں اور ذکر کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں اور ذکر کیسے کرتے تھے ہمارے اکابرین اہل اللہ. صرف علمی انداز سے محنت تو وہ کرنا ہے جو حضرت نے ہم کو بتایا ہے کہ اپنے قلب پر محنت کرنا ہے. ذکر خفی، ذکر جہری اور اسی طریقے سے ذکر لسانی پر بھی دھیان دینی ہے خاص طور پہ. اور پھر اس پہ آگے چلتے 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 خود بخود حالات کھلتے چلے جاتے اور پھر اس کے اندر بھی ہو جاتی. تو ان لوگوں کے پاس چوتھی محنت ہوتی ہے حبس دم کی. اور یہ حبس دم جو ہے نا یہ چشتیہ سلسلے میں ہوتا تھا پہلے، مگر آج ہماری طاقت نہیں کہ سانس روک کر ذکر کرنا. اور جب سانس روکتے تھے کہ نہیں، وہ سانس روکنے کے بعد کھانے کی حاجت ختم ہو جاتی تھی، نہ کھانا پینا محسوس نہیں ہوتا تھا. اور ایسا ایسا سانس نہیں روکتے تھے، بناتے 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 گھنٹوں گنتی اسٹیپ ہوتی. ناندیڑ میں ایک بزرگ ہے تمہارے اس کی طرف کیا بولتے دیکھو کھڑک پورے کی طرف ایک بزرگ کی مزار ہے، وہ کم سے کم روزانہ 11 گھنٹے کا حبس دم کرتے تھے. تصور نہیں کر سکتے ہم، 11 منٹ کا تصور نہیں کر، 11 گھنٹے کی بات کریں. اور یہ جوگیوں کے پاس محنت ہوتی ہے، مگر وہاں ناکام کہاں ہوئے ان کی محنت اور ہماری محنت میں فرق یہ ہوا کہ ہماری محنت ایسی جیسے کہ آدمی سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور سورج کی روشنی میں سارے کام آسانی سے کر دیتا ہے. یہ لوگ موم بتی کی روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے پریشانی اتنی محنت کرنے کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ چوتھی اور 5ویں اسٹیپ میں جا کر 8 چیزیں ملتی صرف ان کو. کتنے؟ 8 چیزیں. 8 چیزوں میں سے پہلی چیز ملتی ہے کہ انہیں جیسا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا دکھوں تو چھوٹے چھوٹا دکھنا شروع کر دیتے.
دوسری انعام ملتا، یہ جب حبس دم میں کامل ہو جاتے ہیں، چوتھا اسٹیپ پورا کرتے ہیں، اگر یہ حبس دم کی محنت اگر ہم نے کر لے تو ہم تو دنیا کا آخرت کا کوئی کام نہیں جو ہم پورا نہ کر سکے، بلکہ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ لوح محفوظ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہی کیفیت تھی۔ پھر جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے، پھر جس پر نظر ڈالا، مٹی پر نظر ڈالا سونا بن جاتا ہے۔ حبس دم میں ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، حبس دم میں کرامات اور کشف کے چکر میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو 8 چیزیں ملتی، مگر ہم کو 8000 چیزیں ملتی، ہم تصور نہیں کر سکتے اتنی چیزیں۔ ایک بزرگ ہے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے، ان کو 7 بھائی تھے، 7 بھائی اللہ کی محبت میں گھر سے نکل گئے، روتے رہتے تھے جنگل در جنگل، باپ نے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی خواب میں، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرا ایک دیوانہ ہے، اللہ کا ایک دیوانہ ہے، ان کو پکڑو اور بیعت کرو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب مرید کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور مرید محنت کرتا ہے تو شیخ کو بھی بھیجا جاتا کبھی کبھی، ہاں، مگر ہمارے اندر کا اخلاص ہے، شیخ آنے کے بعد بھی ہماری چھٹی تھی۔ اب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ بھی کس کے بارے میں بات کی جا رہی، کہاں فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے، اس کو 7 بچے ہیں اور اس میں سے ایک شیرازی نام کا بچہ ہے، مگر وہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ وقت کے ولی کامل صاحب تصرف بزرگ تھے، حضرت کو ملاقات کے لیے گئے، ان کے ملاقات کے دیکھا کہ بھائی آپ کو کتنے بچے ہیں؟ باپ بڑا 6 بچے، کہیں بتاؤ، اب دیکھے 6 کے 6 کے خواب میں جو شکل بتائی گئی تھی وہ دکھ رہی نہیں، کہنے کہ کوئی اور بھی ہے، بولے وہ ایک پاگل ہے، اس وہ پاگل کو بلاؤ، ارے وہ آتا نہیں، وہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ جب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بلایا گیا تو شیرازی رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا کہ جو نظر سے تم مٹی کو سونا بناتے، اس عاجز کو بھی سونا بنا دو۔ بس نجم الدین کبریٰ نے اس وقت کہا تھا نظر کردم نظر کردم نظر، کہا میں نے تجھ پر نظر کر دی، بس جب نظر ڈال دیا جو ہے بیعت کر دیا تو وہ ولایت کے مقام تک پہنچ۔ تو اس لائن میں یہ تمام نعمتیں ملتی ہیں معرفت کے لیے، مگر اس میں جو چیزیں ہیں جس سے سلوک کا راستہ رک جاتا ہے، وہ چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ اور ان تمام چیزیں ملتی کیسی؟ اب یہ سارے کام آج کے پیریڈ کے ہونا بڑی مشکل ہے، حبس دم ہونا یا اسی طریقے سے ذکر حدادی اور یہ ساری چیزیں ہونا آسان راستہ جو ہے ذکر بالجہر ہے، ذکر خفی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبات بھی ہے، کچھ مراقبے حضرت نے بتایا وہ مراقبے کرنی ہے، اور 10,000 اسم ذات کا ذکر اگر ہم نے لے گیا تو حضرت نے کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا نماز دیں گے۔ اور درود شریف کی فضیلتوں میں تو ہم کمال ہی یہی نہیں، درود شریف کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جہاں سلوک اٹکا وہاں درود شریف آگے بڑھا دیتا ہے، اس لیے درود شریف لازم ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین کی بات بتا کر بات ختم کر دو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہے امیر خسرو، بہت چاہتے تھے حضرت کو، بہت چاہتے تھے۔ حضرت نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ جس کو میرے مزار پہ آنا ہے پہلے امیر خسرو کے مزار پہ آ کر فاتحہ پڑھنا، پھر میرے پاس آنا۔ اپنے مرنے سے پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا امیر خسرو کی محبت کو دیکھ کر۔ تو امیر خسرو نے ایک دن کیا کیے، 2 کتابیں لکھی، بوستان اور گلستان کے، ہمارے مولانا پہچانتے بوستان اور گلستان کے شیخ ساجی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار کی کتاب ہے، اور کچھ واقعات بھی اس میں انہوں نے ان کی نقل اتار دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس لے آ کر پیش کیے کہ حضرت میں نے شیخ سعدی کی گلستان بوستان کی نقل اتارا، میں نے بھی 2 اشعار میں کتاب لکھا۔ حضرت نے جب دیکھے کہا کس نے کہا تجھے یہ کرنے کا؟ کہاں شیخ سعدی کہاں، تم کہاں امیر خسرو؟ شیخ سعدی کا مقام پہچانتے کیا؟ اور تم وہ کہاں بات کہہ رہے کہ میں ان کی نقل اتار دی؟ وہ چادر تھی ڈال دیا امیر خسرو کی آنکھ پر، ڈالتے کیا دیکھ رہے کہ صحابہ کا مجمع ہے، سرکار بیٹھے ہوئے اور امیر خسرو کو جگہ مل رہی جوتوں میں۔ چادر کا کمال کیسے کامل گزرے اسے ہندوستان میں۔ امیر خسرو بیٹھے ہوئے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ پیچھے مل رہی اور سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سرکار کی ذات ایسی بیٹھی ہوئی، اور پیچھے سے ایک بڑے میاں پنکھا جھوڑ رہے۔ آپ فرما رہے سعدی، شیخ سعدی
سعدی پوچھو تم نے اشعار میری محبت میں کہا وہ کیا ہے بتاؤ؟ وشعر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جب وہ شیخ سعدی نے پڑھا آپ نے فرمایا شیخ سعدی وہ کمال کر دیا، تو آپ خوش ہو رہے ہیں شیخ سعدی پڑھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلغ العلا بکمالہ، میرے محبوب وہ ہے جو کمالت کی انتہا کو اپنے کمال سے پہنچے، اور میرے محبوب کے جمال کی برکت سے، حسن جمال کی برکت سے سارے اندھیریاں دور ہو گئی. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے شیخ سعدی ہے اور بنگا جھوٹ رہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، حضرت نظام الدین نے چادر ہٹاتی پھر وہی سامنے دکھ رہے، کہنے لگے دیکھیے شیخ سعدی کا مقام کون ہے، شیخ سعدی معلوم ہے؟ تو عامر خسرو کی آنکھوں میں آنسو. تو جہاں سلوک رکتا وہاں درود شریف آگے بڑھاتا. اس لیے درود قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام پابندی کے ساتھ کرنا. ان تمام میں جان پیدا کرنے والی چیز دعا. جہاں بھی کچھ مسئلہ ہاتھ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہانا. یہ جو آنکھوں سے آنسو ہے نا، اچھا بتاؤ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کیا فن سکھاتے ہیں؟ پیٹ میں دکھا تو کیا کرتا ہے؟ سر میں دکھا تو، اور بھوک لگی تو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو ایک ہی فن آتا ہے، ایک ہی کام آتا ہے، صرف رونا. اور سالک کو رونا آ گیا سمجھو کامیاب ہو گیا. اس کو رونا آنا سے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت کے خاطر، نبی کی محبت میں یا کسی مسئلے کے تعلق سے جتنے کاملین کو ولایت فوراً ملی اس میں رونے کا بڑا دخل ہے. رابعہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا تھے کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ کہنے لگی میرے کو 4 بہنیں تھیں، میں چوتھی تھی. میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ہم کو کھانا کوئی نہیں دیتا تھا. ایک دن ہم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے مذاق کرا، عتیق نام کے شخص نے ہمارے ساتھ. وہ مذاق ہمارے دل کو ٹکڑے کر دیا. دل ٹوٹتا تو رونا آتا نا. جیب میں پیسے ہے، پیٹ میں کھانا ہے، گھر بار بجے ہوئے، کئی رونا آتا. آج یہاں بٹھا کر خود کے لیے بھی رونا، انسانیت کے لیے بھی رونا اللہ کے سامنے. اور ایسا رونا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، یا اللہ تیرا خاص بندہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا وہ جو میرے ساتھ بچے کی جیسی ضد کرتا. میرا خاص بندہ کون سا ہے؟ وہ جو اپنی ماں کے ساتھ بچے کی جیسے ضد کرتا ہے. بچہ اپنی ماں کے ساتھ جیسی ضد کرتا نا، وہ میرے ساتھ ایسی ضد کرنا. ماں ڈھکیل دیتی ہے، ہکال دیتی ہے، مگر پھر ماں بول کے لپکتا. جو بندہ میرے پاس بار بار آتا رہتا ہے اور مجھ سے مناتا رہتا ہے، وہ میرا خاص بندہ رہتا ہے، اس کو محروم نہیں کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو راز کی بات اللہ نے بتائی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی دو حالتیں دیکھو. پہلی حالت ہے بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ. مدائن سے نکالے گئے، مدین سے نکلے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنے آپ کو فقیر بول رہے. ایک تو یہ حالت. دوسری حالت ہے چھوٹی سی چیز بھی مانگ رہے ہیں اور بڑی سے بڑی چیز دیدار خداوندی مانگ رہے. ربی ارنی انظر الیک. پتا چلا کہ چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، مولا کے دربار میں ہاتھ اٹھانا ضرور. آج شب بیداری میں یہ تربیت ہے ہماری کہ ہم ہر مسئلے کا حل اپنے رب سے کریں پورا، جیسے صحابہ کرتے تھے، جیسے اہل اللہ کرتے تھے. ان کے پاس یہ تو چیز تھی جس سے دنیا کانپتی تھی، یہ تو چیز تھی جس سے کبھی نہیں ڈرتے تھے. وہ بے تاج بادشاہ تھے اس لیے کیونکہ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے رہتے تھے. وہ جس سے مانگتے تھے وہ ان کے پاس کوئی آتا نہیں. اس کے بادشاہوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھتے تھے. کہتے جو پیر تمہارے سامنے پھیلا تھا وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ہاتھ تو اس کے سامنے اٹھے. اس لیے ہمارا کام اور رونا. تو رابعہ مسجد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں ہمارا دل ٹوٹا تھا، تو اسے پھر کہنے لگا ایک کام کرو، یہ چھوٹی بچی دکھ رہی، یہ میرے کام کیا سے بھیج دو، میں تم کو پیسے دوں گا، تم اپنی بہنوں کا پیٹ بھر دو. میرے بہنوں نے میرے طرف دیکھا، میں کہا کہ اپنے بہنوں کے لیے میں قربانی دینے کو تیار ہوں. میرے کو لے کے گیا، دن بھر پانی بھرتا تھا دور سے. میں چھوٹی سی تھی، میرے کو لانا نہیں آتا تھا، میں گر جاتی تھی، اس ظالم کو رحم نہیں آتا تھا.
رات ہو جاتی تھی تو میں اللہ کے پاس جب میں مالک کا کام پورا کر دی تھی میں آنکھوں سے آنسو بہا کر روتی تھی، یا اللہ تو میرا مالک ہے، یہ حقیقی مالک نہیں، مگر اس کے کام کی وجہ سے میں تنگ آ گئی، اب میری ہمت نہیں میں تجھے راضی کر سکوں۔ ایک دن اسی غم میں تھی، چھت پہ سے نیچے گر گئی، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرے آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلے، کہا یتیم بچی پہ رحم کر دے۔ جب میں نے یہ کہا تو میں غیبی آواز آئی، رابعہ اٹھ، رابعہ اٹھ، اب ہم تجھ کو وہ مقام دیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے اہل اللہ تیرے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیں گے۔ وہ آواز ایک عجیب سی تھی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر میرا ذوق اور شوق عبادت کی طرف بڑھا، میں رات میں دن میں اپنے مالک کا کام کرتی تھی، رات میں کھڑے جاتی تھی مصلی پر۔ ایک دن میرے مالک نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر قندیل کی جیسا کوئی روشنی ہے، اور پھر میرے آنکھوں سے مولا میں تیری عبادت پوری دن رات کرتی مگر اس مالک کے کام کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے اس کرامت کو دیکھ کر صبح بلایا، اور وہی شخص جو مجھ پر میرے گھر پہ میرے بہنوں پہ ظلم کر رہا تھا، وہ رو کر کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو یہاں مت رہے، میں تجھے آزاد کرتا، یہ پیسے لیا جو دیا ہوئی میں چھوڑ دیتا، اب چلا گیا۔ وہاں سے میں نکلی اور پھر اپنا راستہ پکڑ کے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنا شروع کی میں نے۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے 130 صحابہ کی ملاقات کی، جس میں 70 بدری صحابہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس بیان میں رابعہ نہ ہو میں وہاں بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ رابعہ مردوں میں سے ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام میں سے۔ ایک دن ایک نوجوان کو دیکھی سر پہ پٹی بن کے جا رہا ہے، ادھر کیوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگی سر دکھ رہا، کیوں؟ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کو دکھلاتا ہے، کبھی شکر کی پٹی بھی باندھنا اپنے سر پہ۔ ایک دن انگارہ ہاتھ میں لے لی تو پانی کا لوٹا لے کے بھاگ رہی، کسی نے کہا کہاں جا رہی رابعہ، خیریت تو ہے؟ کہنے لگی اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں، میرے مالک کا شوق اور مالک کا خوف نہیں، اسے جنت کو جلانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ملاقات کے لیے گئے، رابعہ نے دیکھی کہ حسن بصری سمندر پر مصلی بچھا کے نماز پڑھے، اور رابعہ کو آیا غصہ، رابعہ نے ہوا پر اپنا مصلی بچھا۔ حسن بصری سمجھ دیے انہوں مجھے سمجھانا چاہ رہی، کہنے لگے حسن پانی پہ تیرنا کوئی کمال نہیں، مچھیاں بھی تیرتے ہیں اور مچھر بھی تیرتے ہیں، ہواؤں میں اڑنا کوئی کمال نہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں، تم کیا کمال بتانا؟ کمال تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا غلام بن کر رہے۔ حسن بصری کو سکھا رہی۔ تو یہ سب ملا کیسے؟ ان کو پوچھنے کے بعد کہا کہ صرف یہ رونے کی برکت سے ملا۔ جتنے بزرگوں کو کمالات ملے ہیں، یہ رات کا رونا تو آج شب بیداری کا عمل ہے، اس میں اپنے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، خصوصاً ابھی فلسطین کا مسئلہ چڑھ رہا اس کے لیے، اور اسی طریقے سے جتنا انسانیت کا غم ہمارے کو ہوگا اتنا زیادہ روحانی اعتبار سے ہم آگے منزل تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ ہم جس نبی کی امتی ہے اس نبی کا خاصہ ہے غم۔ وہ اپنے سینے میں غم رکھتے تھے، اور اس غم امت کے سینے میں، امت کے بڑوں کے سینے میں آپ نے ڈالا اور اللہ نے ان سے کام لیا۔ ہم بھی جس فیلڈ میں چل رہے ہیں ساری انسانیت کا غم ہمارے سینے میں رکھ کر ہاتھ اٹھے ہوئے رہنا، اور ہمیشہ ہر مسئلے کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، دل سے بات چیت کرو بھی اللہ سے، چلتے چلتے بات کرو، اللہ میں میرا یہ مسئلہ، اللہ میں فلاں کا یہ مسئلہ، کسی پریشان حال دیکھ کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کا مسئلہ حل کر، اس پر رحم کر دے، تو کرنے والا ہے۔ ہم اتنا اگر کریں گے تو اللہ کو رحم آئے گا اور پیار آئے گا، اللہ اپنے بندوں میں شامل کر لے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ اسے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ملک ثابت نصیب فرمائے۔ ذکر کرنے تو لائٹ بند کر